نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات گرامی، خوش قسمتی کی صبح ہے۔ یہ صورت تاریخ کا انقلاب ہے، انسانیت کی روش بدلی ہے کہ آج وہ تشریف لائے ہیں جس کی زمانے کو ضرورت تھی۔ زمانہ مدت سے منتظر تھا، آدم علیہ السلام سے ہی انسان انتظار کرنے لگا تھا کہ وجہ تخلیق کائنات کب آئیں گے۔ ہر نبی خبر دیتا رہا، ہر رسول پیغام لاتا رہا، چاروں طرف صدائیں بلند ہوتی رہیں کہ انتظار ہے ان کا جن کی خاطر یہ دنیا بسائی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا بسائی ہی اس لیے گئی ہے۔ آج کی صبح مقصود تھی کائنات کی، آج کی صبح مطلوب تھی کائنات کو۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی تھی۔ مکہ کی وادی میں حرم کے ہم جوار میں وہ تشریف لائے جن کے تشریف لانے کی خبر سب دیتے رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے، ذرا سوچئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی کس لیے تھی؟ یہ مخلوق پیدا کیوں کی تھی؟ انسان کا وجود کیوں آیا تھا؟ یہی تھا، کہتے ہیں انسان چار چیزوں سے مل کے بنا ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے۔ ان کا مرکب بن گیا تو انسان بن گیا۔ مٹی ہے۔ انسان کے جسم میں یہ چاروں چیزیں موجود ہیں۔ اگر کسی کی کمی بیشی ہوتی ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ بیماری کی تشخیص کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ اس میں یہ چیز کی کمی ہو گئی ہے۔ چاروں کا توازن رہے تو انسان خوشحال رہتا ہے، انسان صحت مند رہتا ہے۔ تو سوچئے یہ چاروں چیزوں کو جوڑا کیوں؟ اس کو اکٹھا کیوں کیا؟ جی چاہ رہا ہے کہ حفیظ کے وہ شعر پڑھوں جو اس موقع پہ تھے کہ طلسم کن سے پیدا بزم ہست و بود ہو جانا۔ لوگوں کن کہا تھا اللہ نے تو دنیا ساری آباد ہو گئی تھی۔ یہ کن کا ہی کرشمہ ہے۔ طلسم کن سے پیدا بزم ہست و بود ہو جانا، اشارے ہی سے موجودات کا موجود ہو جانا۔ ایک اشارہ آیا تھا کہ بن جاؤ اور بن گئے۔ عناصر کا شعور زندگی سے بہرور ہونا۔ آگ بھی دنیا میں تھی، مٹی بھی تھی، ہوا بھی تھی، پانی بھی تھا، لیکن کوئی حیثیت نہ تھی۔ ان کو جوڑ کے ایک وجود بنا دیا، ایک وجود دے دیا۔ عناصر کا شعور زندگی سے بہرور ہونا، لپٹ کر باد و آب و خاک و آتش کا بشر ہوں۔ یہ لپٹ کے بشر بن گیا۔ کیوں بنایا؟ انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں بنا دیا؟ یہ مخلوق کیوں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قدرت کہہ رہی ہے فرشتوں ایک ایسا وجود بنانے لگا ہوں جو میرا نائب بنے گا۔ نیابت
فرشتے موجود تھے، جن بھی موجود تھے، لیکن کسی کو یہ شرف نہیں دیا، فرمایا اب بنانے لگا ہوں یہ نائب بنے گا۔ آئے پھر ترتیب سے آتے رہے، آدم علیہ السلام لے کر آتے رہے، دنیا میں آتے رہے، ان کی خاطر تپش رہے، سورج پیدا کر دیا، ان کے لیے ان کے وجود کا حصہ بنی رہے تو مٹی پیدا کر دی، پانی کے چشمے بہا دیے، یہ سارے اسی لیے تھے کہ انسان بنانا ہے، انسان کی تخلیق کرنی ہے۔ یاد رکھ لیجئے کیوں بنانا تھا، کس لیے بنانا تھا۔ اللہ اللہ کہتا ہے شاید کہ یہ کس کے واسطے سے چاند نے سختی سہی برسوں، یہ مدت سے چاند چمکتا نکلتا غروب ہوتا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کس کے واسطے سے چاند نے سختی سہی برسوں، زمین پر چاندنی برباد و آوارہ رہی برسوں سے آوارہ تھی۔ یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا، یہ چمکنے والا سورج کس کی تلاش کر رہا تھا، کس لیے وہ پھر رہا تھا، کبھی وہ نکلتا ہے کبھی غروب ہوتا ہے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا، ازل کے روز سے بے تاب تھا، بے خواب پھرتا تھا، لگاتار چمک رہا تھا۔ بات اتنی سی تو میرے دوستو، مقدر تھا کہ یہ سب کچھ تہے افلاک ہونا تھا، فیصلہ یہ تھا کہ یہ سب آسمانوں کے نیچے ہوگا، مٹی بھی بنے گی، ہوائیں بھی چلیں گی، پانی بھی ابلے گا۔ مقدر تھا کہ یہ سب کچھ تہے افلاک ہونا تھا، کہ سب کچھ ایک دن نظر شہ لولاک ہونا تھا۔ مقصد ایک ہی تھا کہ اس پیغمبر کی آمد کا انتظار تھا، اس وجود کا انتظار تھا، جو کچھ بنایا اس کی خاطر بنایا، جو چمکایا انہی کی خاطر چمکایا۔ چاند نے ٹوٹ کے بتا دیا کہ میں ان کا ہوں۔ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ آج ساری دنیا زور لگا لے، چاند ٹوٹتا؟ کہاں چلے گئی ہے علم، کہاں علم کی پرواز ہو گئی ہے؟ لیکن فیصلہ کر لے پورا یورپ کے چاند توڑ دینا ہے، توڑ دے گا۔ چاند کہتا ہے میری طاقت دیکھو میں کھڑا ہوں، لیکن میں کسی کا ہو کے کھڑا ہوں۔ کوئی وجود ہے جس کے لیے میں چمک رہا ہوں۔ موسیٰ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نبی کن کے لیے ہیں؟ میں بعثت الی الخلق کافۃ، جتنی بھی رب کی مخلوق ہے میں سب کا نبی بن کے آیا ہوں، سب کا نبی بن کے آیا ہوں۔ یہ چاند کا بھی نبی میں ہوں، سورج کا بھی نبی میں ہوں، زمین کا بھی نبی میں ہوں۔ زمین میرے لیے پھٹتی بھی ہے، کھلتی بھی ہے، چاند میرے لیے چمکتا بھی ہے، گرتا بھی ہے، سورج آگے بھی بڑھتا ہے اور پیچھے بھی ہٹتا ہے، اشارے میرے دیکھتا ہے۔ کتنے فرمانبردار امتی ہیں یہ، غور تو کیجیے۔ ہم تو حکم بھی ملتے تو عمل نہیں کرتے، وہ پڑھ پڑھ کے نمازیں بتاتے رہے کہ یوں پڑھنا ہے، ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ وہ گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھ کے بتاتے رہے یوں رکھنا ہے، ہم روزے سے بغاوت کرتے۔ ہم امتی ایسے ہیں، اور وہ امتی ہے کہ چمکتا ہوا بھی ہو تو ٹوٹ کے گر پڑتا۔ وہ آسمان کی بلندیوں پہ انتہائی چمک کے ساتھ موجود ہو، وہ کہتا ہے حضور یہ چمک ساری آپ کی دی ہوئی ہے، یہ روشنی آپ سے لی ہے میں نے، میری روشنی نہیں ہے، آپ کی خاطر روشنی دی گئی ہے، اس لیے جب آپ چاہیں گے قدموں پہ آ جاؤں گا۔ آئے یا نہیں آئے؟ الذی ردت علیہ الشمس وانشق القمر، وہ ذات مبارک
جن کے لیے سورج پیچھے ہٹ جاتا تھا اور چاند ٹوٹ کے گرتا تھا. کانا امی ولیکن عندہ ام الکتاب. امی آئے تھے، کسی سے پڑھ کے نہیں آئے تھے، لیکن ہاتھ میں جو کتاب پکڑی ہوئی تھی وہ کتابوں کی ماں تھی. ام الکتاب ہاتھ میں تھی. بتا دیا یہ میرا صحیفہ ہے، یہ میری کتاب ہے. لا رطب ولا یابس، کوئی خشک و تر دنیا میں نہیں ہے جو اس قرآن میں موجود نہیں ہے. قرآن میں موجود ہے نا، قرآن خود کہہ رہا ہے کوئی خشک و تر نہیں جو اس میں موجود نہیں ہے. اور جس پر آئی ہے یہ کتاب، جس پر آئی ہے اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. بتا دیا کہ میں کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں. کائنات کے لیے رحمت ہے. ایک ایک وجود میرے وجود سے وابستہ ہے. میں نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، میں ہوں تو سب کچھ ہے. اس لیے ہم ان کو یاد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری زندگی بھی آپ کا صدقہ ہے. علامہ اقبال سے پوچھئے، جدید شاعر ہے، جدید علم رکھتا ہے، کہتا نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. جو آدمی کی نبض چلتی ہے یہ اسی نام کے صدقے چل رہی ہے. یہ نبض چلنے بند ہو جائیں اگر وہ نہ ہو، یہ نبضیں چلتی ہیں تو صدقہ ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. آپ نے 12 روزہ محافل کی، بڑی خوشی ہوتی تھی کہ آپ روز کٹھے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں ان کا، جن کا ذکر کرنا ہی کائنات کا مقصود ہے، جن کے ذکر کرنے سے کائنات کو امان ملتی ہے، ارے دنیا کو دولت ملتی ہے، رحمت اترتی ہے. نام ایک نام کا صدقہ ہے سب کچھ. خواجہ غلام محی الدین قصوری علیہ الرحمہ نے بڑی عمدہ بات کہی تھی. فرمایا تھا لم یخلق الرحمن آدم والذی، فرمایا اللہ کی قسم رحمان نے یہ دنیا پیدا نہیں کی ہے. لم یخلق الرحمن آدم والذی الا لم یخلق الرحمن آدم والذی من نسل ہی الا لحب محمدی. اور نہ ان کی نسل آگے بڑھائی ہے، نسل آگے بڑھ رہی ہے تو صدقہ ہے میرے رسول کا. اللہ کو پیار ہے کہ ان جیسے میں پیدا کرتا رہا. ان کے وجود، کتنا خوش قسمت انسان ہے جس کے وجود میں اللہ اپنا رسول دیکھ لے. وہ دیکھے کہ میرا رسول چلتا پھرتا. اور میرا تو ایمان ہے کہ کوئی ولی نہیں ہوتا جب تک وہ نقشہ رسول لے کے نہیں آتا. جب تک میرے رسول کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی کوئی ولی نہیں ہے. سب انہی کا صدقہ ہے، بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹا سے چھوٹا ہو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کتنے بڑے ہیں، چشتیہ سلسلہ کے امام ہیں، بڑا نام ہے. سچی بات ہے کہ تاریخ تصوف میں بہت بڑا نام ہے. کہتے ہیں یاد رکھ لیجئے زندگی بنائی میرے رسول کے لیے تھی، سب کچھ ان کے لیے بنایا گیا تھا، ہمیں تو ان کے صدقے میں دے دی گئی ہے، ان کے صدقے میں دے دی گئی ہے. ارے جن کا صدقہ ہو ان کا صدقہ اتارتے رہو، ان کی ذکر کرتے رہو، ہر لمحہ ذکر کرتے رہو. صحابہ اکرام یہی کرتے تھے.
جہاں بیٹھتے تھے کوئی بات نہیں کرتے تھے، رسول اللہ کی باتیں کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی صحابی مسجد نبی سے نکل کے باہر جا رہا ہو تو دکاندار جو دکانوں پہ بیٹھے ہوتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے صاحب مسجد سے آئے ہو تو میرے رسول کی کوئی بات بتا جاؤ۔ پوچھتے تھے، یہ جملہ تھا ان کی زبان پر، حل عندک حدیث من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے پاس رسول اللہ کی کوئی نئی بات ہے جو ہم نے نہ سنی؟ حدیث کا معنی نئی چیز، اس لیے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حدیث کہنے لگ گئے کہ یہ ساری نئی باتیں ہیں۔ حدیث کا لفظ معنی جدید ہے، اور یہی مانگتے تھے۔ صحابہ پوچھتے تھے کوئی نئی بات سنی، شوق رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات پہنچے۔ چھوٹے بچے سنتے تھے، بڑے سنتے تھے، عورتیں دیواروں کے ساتھ لگی سنتی تھی، کیوں کہ پیار تھا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہی پیار ایمان ہے، یاد رکھ لیجئے، ایمان نہیں ہے جب تک وہ نہیں ہے۔ اسے شمس الضحیٰ لکھیے، اسے بدر الدجا کہیے۔ آسمان کا سورج وہی ہے، رات کا چاند وہی ہے۔ اسے شمس الضحیٰ لکھیے، اسے بدر الدجا کہیے، ظہور نور کو ان کے تبسم کی ضیاء کہیے۔ جب نور چمکتا ہوا نظر آتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ مسکرا رہے ہیں، ان کی مسکراہٹ سے نور پھیلتا ہے۔ اللہ اعلان سر کنت کنزا مخفیا کہیے ڈریے نہیں، کنت کنزا مخفیا کی حدیث پڑھیے اور کہیے کہ وہ ہے، مگر ان کی شریعت کا ادب مانے ہے کیا کہیے۔ شریعت روکتی ہے، کہتے ہیں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت کہتے تھے نا کہ سامنے ہے وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ یہ توازن انسان کو دیا تھا، سب سے بڑا رسول دیا، لیکن کہہ دیا کہ میں بھی مخلوق ہوں، خالق میرا بھی رب ہے۔ خالق کو نہ بھول جانا، خالق وہی ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، اس کا کرم ہے کہ اسے مجھے رسولوں کا سردار بنا دیا، اس کی رحمت ہے۔ میرے دوستو، ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، ایک ایک لفظ ان کا ذکر کرتے رہنا۔ گنیے صحابہ نے کیا نہیں گنا، 63 سال کی ہٹی کہتا ہے، انگریز مورخ ہے، کہتا ہے کہ حیرت ہے مجھے مسلمانوں کے رسول پر کہ 63 سالہ زندگی گزاری ہے، اور 63 سال کے کوئی لمحہ، ایک سیکنڈ بھی زندگی کا ایسا نہیں ہے جو مخفی رہ گیا ہو، سب دنیا کے سامنے ہے، سب سامنے ہے، ایک ایک زندگی کا حصہ سامنے ہے۔ کہتا کوئی دنیا کا وجود ایسا نہیں ہے جس کی پوری زندگی لوگوں کو خبر ہو، ایک ہی نبی ہے جو مسلمانوں کا نبی ہے۔ وہ سوتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے، وہ چلتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے، وہ کھانا کھاتے تھے لوگ دیکھتے تھے، وہ بیٹھتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے بیٹھتے کیسے ہیں، کیا لمحہ ہے۔ اور جو گھر میں گزارا لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا، وہ امہات المومنین کو کہہ دیا کہ جو اندر دیکھو کہہ دو۔ کوئی انسان آج کہے گا بیوی سے کہ جو اندر دیکھو وہ آپ کہہ دو؟ ارے کہتے ہیں میری پرائیویٹ لائف ہے، یاروں والے کہتے ہیں پرائیویٹ لائف کو ٹچ ہی نہ کرو، اس کا ذکر ہی نہ کرو کہ یہ ہماری اندر کی زندگی ہے۔ مسلمانوں کے نبی کا کمال دیکھیے، فرمایا میری اندر کی زندگی بھی سامنے لاؤ۔ کیوں کہ باہر کی زندگی مجھے دیکھ کے گزارو گے تو اندر کی زندگی کیسے گزارو گے؟
وہاں بھی تو میں ہوں، دیکھنا مجھے ہی ہے تمہیں، ہر حال میں مجھے دیکھنا ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں چلتے پھرتے دیکھو، خدا کرے کہ وہ دکھائی بھی دے دے۔ نظر آتے ہیں؟ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہیں؟ انتقال کر گئے، دنیا چلے گئے۔ خط ہے اقبال کا، اقبال کہتا ہے یہ نہ کہو اگر دیکھنے والی آنکھ پیدا کر لو تو وہ آج بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نظر آتے ہیں۔ دیکھنے والی آنکھ پیدا کرو، دکھائی دیتے ہیں۔ دل جو کرد منزل جانان ما محمد۔ خواجہ معین الدین چشتی میری کہتے ہیں میرے دل میں جو رہتا ہے وہ میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ در دل چو کرد منزل جانان ما محمد، صد در کشاد در دل از جان ما محمد۔ میرے دل کے 1000 دروازے کھلے ہیں اور ہر دروازے پہ میرا رسول ہی بیٹھا ہے، ہر دروازے پہ وہی ہے۔ از درد و زخم عیسیاں، میرے سلطان الہند کہہ رہے ہیں، از درد و زخم عیسیاں مارا چے غم کے سازد۔ ارے درد و غم کی مجھے پرواہ نہیں ہے، کیوں؟ از مرہم شفاعت درمان ما محمد۔ شفاعت کی مرہم لے کے میرے رسول کھڑے ہیں، اس لیے مجھے کسی تکلیف کی احساس نہیں ہے۔ ما بندہ خدائے بردین مصطفیٰ۔ اللہ اللہ، خواجہ صاحب کا کلام دیکھیے، ما بندہ خدائم بردین مصطفیٰ بر درگہش گدائم سلطان ما محمد۔ ان کے دروازے کا گدا بن کے بیٹھا ہوں، میرے سلطان وہی ہیں، میرے بادشاہ وہی ہیں، میں ان کے دروازے کا گدا ہوں۔ بر درگہش گدائم سلطان ما محمد۔ اللہ اللہ، از درد و زخم اسیاں مارا چے غم کے سازد، از مرہم شفاعت درمان محمد۔ اور آخری شعر ہے، در باغ و بوستانم دیگر مجو معینے۔ اے معین میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، اور میرے باغ میں کوئی پھل نہیں لگتا، میرے بستان میں کوئی کلی نہیں کھلتی۔ در باغ و بوستانم دیگر مجو معینے، کچھ تلاش نہ کرو میرے گھر میں، باغم بسست قرآن بستان ما محمد۔ میرے گھر میں وہی بستے ہیں، انہی کا قرآن بستا۔ یہ جب کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر انسان 24 گھنٹے ہی ان کی یاد میں رہتا ہے، پھر دیکھتا رہتا ہے۔ اور وہ تو اتنے کریم نبی ہیں کہ مانگنے والے کو عطا بھی کر دیتے ہیں۔ جو تصور رکھے کہ انہیں دیکھنا ہے وہ دکھائی بھی دیتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ آپ بیٹھیں؟ میرا تو ایمان ہے، اگر یہ یقین نہیں ہے کہ وہ سن رہے ہیں تو پھر کس کو سنا رہے ہیں؟ پھر کیوں نعتیں پڑھ رہے ہو؟ کیوں ان کا ذکر کر رہے ہو؟ وہ تو سنتے نہیں ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، ایک ایک لفظ ان تک پہنچ رہا ہے۔ فرمایا میں سنتا ہوں، میری سننے کی قوت ہے، اس قوت کو پر ایمان رکھو، ایمان رکھو، کہیں بھی ہو۔ فرمایا کہاں بھی ہو میں وہیں ہوتا ہوں، تم مشکل میں ہو تو میں ساتھی ہوتا ہوں۔ پکارو مجھے جتنا پکار سکو، آواز تو دو آئیں گے سرکار مدد کو۔ آواز دے کے دیکھو تو صحیح، آواز تو دو آئیں گے سرکار مدد کو، امت کے مہاراج کو امت کی خبر ہے، جانتے ہیں میری امت کس حال میں۔
جب بھی اس امت نے انہیں پکارا ہے انہوں نے پکار کا جواب دیا ہے۔ یہ تو امت کی بدقسمتی ہے کہ وہ پکار چھوڑ دیتے، وہ پکارنے سے رہ جاتے ہیں۔ پکارو تو صحیح ان کو، وہ آتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اللہ اللہ انسان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ سب کچھ وہی ہیں، ایک ذہن میں رکھ لیجئے۔ بلکہ میں ایک سخت سی بات کہنے لگا ہوں، میرے نزدیک رب سے بھی کچھ نہیں ملتا جب اس دروازے پہ دستک نہیں دی جاتی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ظلم کر لو جاؤ کا، یا رسول اللہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر دعا مانگے رب کو، اور شرط یہ ہے کہ ان کی دعا پر آپ بھی دعا مانگیں، آپ بھی کہہ دیں کہ یا اللہ میرا امتی ہے۔ میں وجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے۔ سب کچھ پاؤ گے اس دروازے پہ آ جاؤ، دیکھا کھڑے ہو جاؤ، اللہ اللہ کتنا بڑا شان۔ دیکھتے ہیں نا، ابھی ایک واقعہ اخبار میں بار بار لوگوں نے سنایا، کئی دفعہ پڑھا ہے، حضرت مولانا جامی نعت کا ایسا شاعر پیدا نہیں ہوا۔ سچی بات ہے کہ نعت کے امام ہیں، ایک ایک مصرع ان کا محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور ویسے عجیب بات ہے، کسی نے کہا کہ حضور یہ شعر ہی کہتے رہتے ہیں اور تو کچھ نہیں کرتے۔ فرمایا سب کچھ کر دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ شرح جامی لکھ دی۔ کیا سب سے بڑی کتاب نہیں ہے درس نظامی کی؟ بتا دیا کہ مجھے علم آتا ہے لیکن میں اپنا علم دربار میں رکھتا ہوں۔ علم کس کام کا جو اس دربار میں نہیں جاتا؟ علم کا کمال بھی وہی ہے جو ان کے قدموں کو چھو کے رہے۔ سب سے بڑا علم بھی وہ ہے جو ان کو پالے، وہ علم پا گیا ہے۔ مولانا جامی حج پہ گئے، مکہ مکرمہ میں حج کیا، حج کے بعد مدینہ منورہ جانا ہے، مستی آ گئی۔ عاشق رسول تھے، اتنے بڑے عاشق تو کم ملتے ہیں، مستی آ گئی، بڑی مستی سے چلنے لگے۔ رات ہوئی، مستی میں ہیں، گورنر مکہ کو خواب آیا۔ روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ گورنر مکہ سے کہنے لگے یہ میرا عاشق آ رہا ہے، اسے روک لو، اسے روک لو۔ وہ سمجھے لگا ناراض ہے رسول اللہ، اس لیے روکا ہے۔ اس نے صبح گرفتار کر لیا۔ رات سویا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا۔ کہا حضور آپ نے روکا تھا، میں نے روک دیا۔ فرمایا نہیں، روکا اس لیے نہیں تھا کہ کوئی قصور تھا، روکا اس لیے تھا کہ وہ اتنی مستی سے آ رہا تھا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ آئے اور میں باہر نکل کے اس کا استقبال نہ کروں۔ کہا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ آئے اور میں قبر میں لیٹا رہوں، وہ اتنی مستی سے آ رہا تھا۔ میرے دوستوں، مکے میں مستی آئی ہے، مدینے والے کو خبر ہے کہ کون عاشق آ رہا۔ ارے عشق کی لو تو پیدا کر کے دیکھو، محبت کر کے تو دیکھو۔ یہ دربار محبت والا دربار ہے۔ جب ہو جاتی ہے محبت تو پھر سب کچھ مل جاتا ہے، پھر سب کچھ وہیں سے ملتا ہے۔ جامی چلے گا جب دربار میں تو کیا پڑھا؟ آج بڑے بڑے نعت خواں وہ نعت پڑھتے ہیں، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کا۔ کہہ رہے ہیں کہ ہواؤ جاؤ اور میرا حال میرے رسول کو سناؤ کہ میں آ رہا۔ اللہ اللہ،
تو ہی سرکار عالم یا محمد، یا رسول اللہ دنیا کی سب سے بڑی سرکار آپ کی ذات ہے۔ روئے لطف سوئے من نظر کن، محبت کر کے میری طرف بھی دیکھ لیجیے، میری طرف یقین ہے کہ وہ دیکھیں گے۔ مشرف گرچہ شد جامی سے لطف اش، یا اللہ جامی پہ لطف ہوا ہے، وہ حاضر دربار ہوا ہے، وہ پہنچا ہے دربار میں، خدایا ای کرم بارے دیگر کن، یا اللہ یہ کرم بار بار کرتے رہے۔ محبت بولتی ہے، یوں بولتی ہے، محبت کا بولنے والے کی زبان ہی اور ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، تو میں کہہ رہا تھا پیار کرو ان سے، محبت کرو ان کے سے، ان کا نام لو تو سر جھکا دو، ان کا نام لو تو محبت سے گلا نہ کرو، محبت کا ذوق پیدا کرو۔ وہ ذوق والا نام ہے، وہ نام ایک ایسا نام ہے کہ ان کا نام اللہ اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت تو دربار کے شاعر تھے، خوش قسمت شاعر ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے۔ جب بھی رسول اکرم مسجد میں بیٹھتے تھے کہتے حسان آؤ پڑھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک ممبر بنوایا تھا خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مسجد نبی کے سین میں رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے حسان اس پہ چڑھ کے نعت پڑھو۔ میں حیران ہو جاتا ہوں جب میں یہ جملہ پڑھتا ہوں کہ تم اس چھت تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، تیسری سیڑھی پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوتے تھے؟ مسجد کے سین میں بیٹھے ہوتے۔ ارے اپنے شاعر کو کہاں بلند کر دیا، آپ محبت کرنے والے کو کتنا بلند کیا، حیرت ہوتی ہے۔ شعر پڑھنے لگے، صحابہ پوچھتے جب شعر پڑھتے تھے تو کیا محسوس کرتے تھے؟ بادشاہوں کی تعریفیں ہوتی رہی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی تعریف ہوتی، قصیدے خوانی تو دنیا میں چلتی رہی۔ پوچھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تو کیا محسوس کرتے تھے؟ فرمایا سچی بات یہ ہے کہ زبان سے شعر پڑھتا تھا اور نظروں سے ان کی طرف دیکھتا تھا، ان کا چہرہ دیکھتا تھا کہ اس پہ رد عمل کیا آتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک دفعہ شعر پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، حسان کی طرف دیکھا، فرمایا الا این یا حسان، حسان کب تک یہ شعر پڑھے گا، کب تک تعریف کرے گا؟ یہ کہ مجلس سے نعت پڑھ دی، گھر جا کے نعت یاد نہ رہی، یہی پوچھا ہے نا کہ کب تک پڑھے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ الجنت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت میں بھی جاؤں گا تو جنت کی تعریف نہیں کروں گا، آپ کی نعت ہی پڑھوں گا۔ کی نعت پڑھتا جاؤں گا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو خاموش رہے؟ کہہ سکتے تھے حسان ابھی کیا خبر جنت کا، ابھی تو حساب کتاب ہونا ہے، جنت کے فیصلے ہونے ہیں، تم نے پیسے ہی پہلے ہی کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، وہ کہتے ہیں الجنت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت جاؤں گا تو نعت پڑھتا جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا انشاءاللہ مانا، اللہ نے چاہا تو تو میرے ساتھ ہی ہوگا۔ اور کیا چاہیے نعت خواہ کو، نعت پڑھنے والے کو اور کیا چاہیے میرے دوستوں؟ شعر پڑھا، صحابہ حیران ہو گئے سن کر، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، لوگوں اللہ نے اپنے نام سے کشید کر کے میرے رسول کا نام رکھا ہے۔ حیران ہوئے کہ کیسے؟ وہ اللہ ہے، یہ محمد ہے، اور اس نام سے نکال کے نام رکھا ہے۔ کیوں؟
فضل عرش محمود وہذا محمد، عرش والا محمود ہے اور مدینے والا محمد ہے، دونوں ہم سے نکلے ہیں، دونوں کا اشتقاق ایک ہے۔ فرمایا نہیں، یہ شعر پڑھ کے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ آج کا کوئی مولوی ہوتا تو بحث کرنے لگتا کہ یہ کیسے کہہ دیا۔ محمود ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، مفعول کا صیغہ ہے، جس کی تعریف کی جائے، ایک دفعہ ہی تعریف کر دو تو وہ محمود ہو جاتا، یہی ہے نا۔ فرمایا اللہ محمود ہے، ایک دفعہ دو دفعہ تعریف کر دو۔ وہذا محمد، یہ محمد ہے، اور محمد کی تعریف یہ ہے کہ جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ فرمایا رب تو خود چاہتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ میرے نبی کی تعریف کی جائے، ورنہ صحابی کی زبان پہ یہ نہ آتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ٹوک دیتے کہ رب سے بڑھا رہے ہو، نہیں روکا۔ میرے دوستو، صحابہ کا ایمان یہ تھا۔ ایک اور شعر حضرت عبداللہ بن رواحہ کا یاد آ رہا ہے، یہ صحابی بھی شاعر تھے، بڑے خوش قسمت شاعر ہیں۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ عبداللہ بن رواحہ خوش قسمت شاعر۔ کہا جی کیوں؟ فرمایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شاعر کا کبھی شعر پڑھا نہیں، کبھی دو مصرے نہیں پڑھے، ایک مصرع پڑھ کے چھوڑ دیتے تھے۔ جتنی بھی حدیثیں ہیں کہ حضور نے شعر پڑھا، ایک ہی مصرع پڑھا، دوسرا نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ اس کی حکمت۔ فرمایا عبداللہ بن رواحہ وہ خوش قسمت صحابی ہے جس کا پورا شعر میرے نبی کی زبان پہ آیا، ایک ہی صحابی ہے جس کا پورا شعر پڑھا۔ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئے عبداللہ بن رواحہ، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک گزارش ہے۔ کہا کیا؟ کہا آپ کی تعریف کرنے کو جی چاہتا، صحابی کا جی چاہ رہا ہے کہ تعریف کرو۔ آپ نے کہا روکا کس نے ہے؟ وہ سنتے تھے کہ حضور کی حدیث ہے ایاکم والتمادح، تعریفیں نہ کیا کرو، حدیث سخت حدیث ہے، خبردار ایک دوسرے کی تعریفیں نہ کیا کرو۔ تو پھر تو تعریف ہی ہے نا، اس لیے کچھ خوف زدہ تھے۔ کہا یا رسول اللہ جی چاہتا ہے۔ فرمایا کس نے روکا ہے؟ کرو۔ مستی میں آ گئے کہ مجھے اجازت مل گئی، اور شعر کہا۔ تاریخ نعت کا سب سے بڑا شعر ہے، عقیدہ بھی بولتا ہے، شعر بھی بولتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ، اگر اس قرآن کی روشن آیات نازل نہ بھی ہوتی، اس قرآن کی روشن آیات آئی ہیں ہدایت کے لیے، یہ نہ بھی آتی، فکانت بدیہۃ تغنی عن الخبر، آپ کا چہرہ ہی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اور کیا کہہ سکتے تھے؟ آپ کا چہرہ ہی کافی تھا ہدایت کے لیے۔ آج کا کوئی آدم ہوتا تو کہہ دیتا کہ یہ تو زیادتی ہو گئی ہے، قرآن کا بدل چہرہ قرار دے دیا، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، بدل قرار دے دیا۔ فرمایا قرآن نہ ہو چہرہ کافی ہے۔ کتنے لوگ ہیں، صحابہ کتنے ہیں جنہوں نے سارا قرآن سنا ہے؟ قرآن تو آخری عمر کے آخری حصے تک اترتا رہا، کوئی 2 آیتیں، کبھی 4 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، مکہ سے شروع ہوا مدینے کے آخر تک، آخری حج کے بعد آخری آیت اتری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ تو بہت بعد کی آیت ہے۔ صحابہ ساروں نے، کتنے صحابہ فوت ہو چکے تھے، بدر میں شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، خندق میں شہید ہوئے، ویسے طبعی موت چلے گئے۔ کتنے چلے گئے تھے جو قرآن نہیں سن کے گئے تھے، قرآن نہیں سنا تھا انہوں نے سارا۔
لیکن کیا وہ قرآن پر ایمان رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے تو کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ وہ کہتے تھے قرآن اترا یا نہیں اترا، ہم نے صاحب قرآن دیکھ لیا ہے، صاحب قرآن ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہم نے مکمل دیکھ لیا ہے۔ یہ قرآن ورق کا تھا، یہ چہرے کا قرآن ہے، اور صحابی تو چہرے پہ قرآن پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا۔ میرے دوستو، ان کا ذکر کرتے رہیے، ساری عمر ہم اسی کام لگے ہوئے ہیں، ذکر تو ختم نہیں ہو رہا ہے ختم؟ جو عالم آتا ہے نئی بات کر جاتا ہے۔ وجود ایک ہے، 63 سال کی عمر ہے، لیکن 63,000 سال بھی گزر جائیں تو تعریف ختم نہیں ہوتی۔ کیا کہا تھا شاعر نے؟ ہزاروں سال پر پھیلے ہوئے ادوار نسیاں میں، آدم علیہ السلام سے لے کر کب تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور تک 6000 سال آئے، پچھلے سال بھی گن لیجیے کتنے، اتنے سالوں سے دنیا ہے۔ ہزاروں سال پر پھیلے ہوئے ادوار نسیاں میں، بھول گئے لوگوں کو سوال، نبیوں کا ذکر بھول گیا۔ 1,00,000 سے زیادہ نبی آئے یا نہیں آئے؟ کتنے کے نام آپ کو یاد؟ ارے انبیاء کے نام بھول گئے، تعلیمات بھول گئی، لیکن کیا نہیں بھولا؟ اللہ اللہ۔ ہزاروں سال پر پھیلے ہوئے ادوار نسیاں میں، 63 سال تیری عمر کے بس یادگار آئے۔ یادگار ہیں دنیا کو وہی 63 سال۔ ارے بچہ پیدا ہو تو کسے کیا خبر ہے کتنا بڑا ہوگا؟ یہ گورنر بننا یا صدر بننا پتہ ہی نہیں ہوتا، حالات نہیں ملتے۔ سکندر اعظم جیسا بادشاہ کے حالات نہیں ملتے کہ پیدا کب ہوا تھا۔ رومی فنا ہوا، اقبال کہتا ہے رومی تو چلا گیا، دنیا پہ حکومت کرتا تھا، آج ختم ہو گیا ہے، لیکن زندہ کون ہے؟ حبشی کو دوام ہے، بلال آج بھی زندہ ہے، کیونکہ وہ زندہ رسول سے لگ گیا ہے، زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ تو میرے دوستو، انہی کے سال یاد ہیں لوگوں، ایک ایک لمحہ یاد ہے، ذکر کرتے رہیے۔ اب سے کیا، میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی، مجھ سے ایک طالب علم نے پوچھا تھا کہ 12 ربیع الاول کا حضور پیدا ہوئے، یہی آج 12 ہے، آج پیدائش کا دن ہے، کوئی شک نہیں ہے، اگرچہ بڑے شک پیدا کر رہے ہیں کہ 9 کو پیدا ہوئے تھے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ 9 کو پیدا ہوئے تھے، ثابت تو یہ ہوتا۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، 9 ہی صحیح، میں 12 مناتا ہوں، تم 9 مناؤ، ارے مناؤ تو صحیح، ذکر تو کرو ان کا۔ یہ کہہ کے کہ 9 ہے، 12 کو بھی چھوڑنا ہے، 9 کو بھی چھوڑ دینا، ذکر کرو ان کا، تو ہر لمحہ ذکر بہتر۔ تو میں نے کہا، میرے کہنے کا جی 12 کو پیدا ہوئے تھے، آپ کہتے 12 کو انتقال ہوا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، وہی مہینہ وہی دن، سوموار کا دن تھا، سوموار کا دن بھی نہیں بدلا، تاریخ بھی نہیں بدلی، وہی ہے سب کچھ۔ تو پھر آپ ربیع الاول پیدا ہی ہونا کیوں مانتے ہیں؟ وفات بھی مانیں گے، ربیع الاول میں وفات بھی مانا کریں، غم بھی کیا کریں، عرس بھی منایا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس تو نہیں مناتے، میلاد ہی مناتے ہیں۔ تو کہنے لگا عرس کیوں نہیں مناتے؟ بعد 63 سال بعد تو دنیا سے چلے گئے تھے، وہ دن کو نہیں مناتے۔ میں نے کہا میرا انکار نہیں ہے ان کو منانے سے، مناؤ وہ بھی دن، جی ہمارا بھی چاہتا ہے کہ منائیں، لیکن کیا کریں، آنے کی باتیں ختم نہیں ہو رہی، جانے کا ذکر کب کریں؟
ابھی 1400 سال میں تو آنے کا ذکر ختم نہیں ہوا. جو آتا ہے ان کا آنے کا ذکر کرتا ہے. ارے آنے کا ذکر ختم ہوگا تو پھر جانے کی باتیں کریں گی. ہمارے نزدیک تو وہ گئے ہی نہیں. گئے ہیں. رسول کون ہے آپ کا؟ وہی ہیں جو قبر انور میں ہے. وہ قبر میں بھی ہو تو رسول ہیں، وہ مدینہ میں بھی ہو تو رسول ہے، مکہ میں بھی ہو تو رسول ہے. وہ عرش پہ چلے جائیں تو رسول ہیں، وہ فرش پہ آ جائیں تو رسول ہیں. ان کی رسالت تو دائمی ہے. قرآن کہتا ہے افَإِن مَاتَ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم. نبی آئے تھے گئے، ایک آیا پھر دوسرا آیا، چلتے گئے. فرمایا لوگوں یہ نبی آئے ہیں، اگر یہ چلے جائیں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں گے، اگر یہ فوت ہو جائیں گے تو بتاؤ کیا ان کو چھوڑ کر کسی اور نبی کی تلاش کرو گے؟ قرآن کہہ رہا ہے ارے کسی حالت میں ہو رسول تمہارے وہی ہیں. رسول وہی ہیں، کلمہ انہی کا پڑھنا ہے. ہم تو دوسرے رسول مانتے ہی نہیں ہیں، شک ہی نہیں کرتے. کچھ لوگوں نے کی شک کہ فلاں کا نے نبوت کا دعویٰ کیا، پتہ نہیں شک ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. مباحثے ہوتے رہے، مناظرے ہوتے رہے. بڑے مناظرے دیکھے ہم نے، بڑے بڑے کہ مناظرے کر لو وہ رسول ہے یا نہیں ہے. یہ معذرت ہے. ہم تو مناظروں کے قائل نہیں ہیں. ہم تو مناظروں کے قائل، اگر قائل ہوتے تو حضرت صدیق اکبر مناظرہ کرتے. 4 نبی پیدا ہوئے اس دور میں، 2.25 سال کی حکومت ہے، 4 نبی آ گئے. ایک سے بھی مناظرہ کیا، ایک سے بھی کہا کہ رسول ہے. فرمایا میرا رسول ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں دوسرے کا تصور ہی نہیں کر سکتا. کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہم ڈھونڈتے رہے. 1908 میں مرزا مرا ہے اور 1935 میں پہلی مجلس تحفظ ختم نبوت بنی ہے. 27 سال بعد 27 سال سوچتے رہے کہ تحفظ کریں یا نہ کریں. سوچئے، میں نے ان کے جلسے میں کہا تھا جو تحفظ ختم نبوت منا رہے تھے. گیا تھا میں ایک دفعہ جلسے میں نے کہا تھا ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی. 27 سال آپ سوچتے رہے کہ تحفظ ختم نبوت کرنا یا نہیں کرنا. اگر 27 دن بھی حضرت ابو بکر سوچنے لگتے تو آج کیا ہوتا؟ آج اسلام کہاں ہوتا؟ ارے انہوں نے تو لمبا نہیں سوچا. ایک پتہ چلا لشکر بھیج دیا، خالد بن ولید کو بھیج دیا. دوسرے کا پتہ چلا اکرمہ کو بھیج دیا. ایک لمحہ بھی انتظار بھی نہیں کیا کہ جرنیل آئے تو بھیجوں، بھیجتے ہی چلے گئے. لوگوں نے کہا لشکر نہیں ہے، مدینے سے سپاہی چلے گئے سارے، کوئی نہیں رہا، ذرا صبر کر لیجیے. جواب کیا تھا صدیق اکبر؟ فرمایا میں اکیلا رہ جاؤں اور جنگل کے درندے مدینہ میں آ جائیں اور میری جسم کو نوچ بھی ڈالیں پھر بھی میں اس سے باز نہیں آؤں. ایمان یہ ہے. ایمان بولتا ہے میرے دوستو ہمارے نزدیک سب کچھ ہمارا رسول ہے، سب کچھ. ہم تو دین بھی ان سے مانگتے ہیں، دنیا بھی انہی سے مانگتے. یہ لوگ کہتے ہیں دنیا کسی سے مانگ لو، محنت کر لو، دین ان سے لے لو. ہمارا تو ایمان ہے دین بھی وہی ہے، دنیا بھی وہی ہے. علامہ اقبال سے پوچھا تھا کہ دین کہاں سے لینا ہے، دنیا کہاں سے لینی ہے، تو اس نے بڑا عجیب جملہ کہا تھا. اور میرا رسول وہ ہے از کلید دین در دنیا کشاد. میرے نبی کے ہاتھ میں چابی دین کی ہے اور دین کی چابی سے وہ دنیا کا دروازہ بھی کھول دیتے ہیں. دنیا کا دروازہ بھی دین کی چابی سے کھولا ہے. ہم انہی کو مانتے ہیں، وہی ہمارا ایمان ہے. ان پر نہ توجہ ہو تو ایمان نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم ان کا ذکر کرتے رہیں جتنا مرتبہ۔ دیکھیے 12 دن گزر گئے، میلاد کے دن تھے، بھولنا نہیں ہے، سارا سال ذکر کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں سوچ لیجئے، جب بھی 2-4 آدمی بیٹھنے ہیں کسی اور کا ذکر نہیں کرنا ہے۔ اور ہم تو کوئی فوت ہو جائے گھر میں تو فوتیدگی کا ذکر نہیں کرتے، میلاد کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم تو گھر میں خوشی آ جائے تو بچے کی پیدائش کا ذکر نہیں کرتے، میلاد کا ذکر کرتے ہیں۔ کئی بچہ تو آیا تھا، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس کا ذکر کرو جو آئے تھے اور گئے نہیں ہیں۔ ذکر ان کا کرتے رہو۔ آپ سے وعدہ لینا ہے کہ سارا سال میلاد کی محفلیں چلتی رہے گی۔ جب بھی موقع ملے میلاد کی محفل کرو، کوئی موقع ہو، رمضان آ جائے تو محفل میلاد کرو، حج کا موقع آ جائے تو محفل میلاد کرو۔ یہ سارا اسی میلاد کا صدقہ ہے، یہ جو کچھ ملا ہے اسی کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے۔ میں اپنی صحت کی وجہ سے نہیں آ سکتا رہا، کہا بھی تھا حافظ صاحب نے، میں نہیں آیا اس لیے کہ یہاں بھی لوگوں نے کہا، غلام باب بھی کہا تھا، میں نہیں جا سکتا، صحت اجازت نہیں دیتی ہے، چلتے ہوئے جسم کانپتا ہے، اس لیے معذرت کر لیتا ہوں۔ لیکن یہ نہ سمجھیے کہ یہ کام کرنا نہیں چاہتا، کرنا یہی ہے، زندگی بھر یہی کرنا ہے۔ آخری لمحہ بھی زندگی کا آئے جائے گا تو اسی ذکر میں آئے گا۔ یقین ہے، میں نے کئی دفعہ یہ شعر پڑھا، اسی پر بات ختم کرتا ہوں کہ تمنا یہی ہے زندگی کی، خواہش یہی ہے زندگی کی کہ دم نکل جائے محمد کی ثنا خوانی، دم بھی نکل جائے تو ثنا خوانی ان کی ہوتی رہے، ان کا ذکر ہوتا رہے۔ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا انتقال ہونے لگا تو لوگ ملنے آئے کہ یہ حضور کیا تکلیف ہو گئی، بیماری ہے، علاج کرو، وہ کرے۔ کہنے لگے سب چاہتے ہیں چھوڑو، میرے نبی کا ذکر کرو، ذکر کرو کہ اللہ خیریت سے ان کے پاس لے جائے۔ یہ ہے محبت۔ پوچھا کسی نے کہ حضرت مجدد رب کو مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا جانتے بھی ہو کہ رب کون ہے؟ فرمایا نہیں، انسان کی عقل عاجز ہے، رب کو پہچانتا نہیں ہے، جانتا ہے۔ وہ کہنے لگا حضور یہ کیسے، جس کو جانتے نہیں اسے مانتے کیسے ہو؟ ہنس پڑے، فرمایا تمہیں خبر ہی نہیں ہے، من رب محمد میدانم، میں اپنے رسول کے رب کو جانتا ہوں۔ میں نے تو رب بھی رسول کا رب سمجھ کے مانا ہے۔ میرا تو ایمان ہی یہی ہے کہ ان کا ذکر ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وہ محبت میں جینا سکھائے، محبت سے رہنا سکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں ان کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا